الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا وکنوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو سچے صادق لوگوں کے ساتھ آپ ہو جائیے، جو لوگ نیک ہیں ان کے ساتھ رہیے، کیونکہ نیک کے ساتھ رہیں گے تو نیک ہوں گے۔ لیکن آج جناب مرزا صاحب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ یہ بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دیا ہے، اور خاص طور پہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو کروڑوں لوگوں کے دل میں بستے ہیں۔ جیسے کہ عیسائی نے سوال کیا کہ آپ کے مسلمان بھی، اگر اس کا سوال ہی غلط تھا کہ مسلمان جو ہے باباؤں کو، پیر کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں، جبکہ مسلمان کوئی بھی کسی بابا کو رب کہہ کے نہیں پکارتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ طریقہ ان کا غلط ہے، وہ اس انداز سے مانگتے ہیں جس انداز سے، جس طرح سے اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ بیوقوف پاگل لوگ مانگتے ہیں بابا سے اسی انداز سے۔ لیکن زبان سے اللہ ایک ہی کہتے ہیں کہ میرا رب ایک ہے، جو بے عیب ہے، جو پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، کھانے سے اللہ پاک ہے، سونے سے اللہ پاک ہے، بیوی بچوں سے اللہ پاک ہے۔ لیکن یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہے، چاہے وہ جتنا بھی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو۔ بابا کے پاس وہ جاتے ہیں، ان کا اپنا ایک عمل ہے، ان کو بھی لوگوں نے پٹی پڑھا دیا ہے، بیچارے ناسمجھ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے پھر باباؤں سے اسی انداز سے مانگتے ہیں۔ لیکن مرزا صاحب، آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ٹارگٹ کیا کہ انہوں نے جواب گول مول کیا، اور اس طرح سے نہیں، اس طرح سے نہیں، ان کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا۔ پہلی بات تو جواب دینے کا اپنا اپنا انداز ہے۔ اگر میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں اور پھر کسی اور سے کروں، پھر کسی اور سے وہی سوال دہراتا جاؤں، تو ہر آدمی اپنے اپنے انداز سے جواب دے گا، سب کا جواب ایک نہیں ہوگا، مختلف جواب کا مفہوم ایک ہی ہوگا لیکن الفاظ الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح سے آپ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نہ جانے آپ کی سوچ کس طرف چلی گئی ہے، آپ کس مقصد سے، ورنہ پہلے تو آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی مخالفت میں نہیں تھے، جب تک وہ پاکستان نہیں آئے تھے آپ نے کبھی بھی ان کے خلاف بات نہیں کی۔ لیکن اب آپ نے جب پاکستان وہ آئے ہیں، یقیناً آپ کسی لبرل مافیا کے ساتھ ہو گئے ہیں، لہٰذا اپنی زبان پہ ذرا سا کنٹرول کیجئے، کیونکہ عیسائی جو ہیں یا جو بھی ہندو ہیں، یہ لوگ کا عقیدہ، جیسے کہ ہندو کا عقیدہ ہے کہ بھگوان وہ سب کو مان لیتے ہیں، سب کو بھگوان ہی کر کے پکارتے ہیں، ہاں، لیکن عیسائی بھی اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دیتے ہیں۔ تو وہ عیسائی کا سوال ہی غلط تھا کہ اگر مان لیتے ہیں کہ عیسائی اپنے مذہب پہ صحیح ہے، اس کا مذہب حقیقی مذہب ہے، تو کیا عیسائی اپنے مذہب کو خراب کر لے گا؟ مسلمان اگر غلط راستے پہ چل رہے ہیں تو پھر وہ سارے مذہب کی طرح چلنا شروع ہو جائے۔ تو یہ تو بات نہیں ہے کہ اگر ہندو مندر میں جا کر کے پوجا کرتا ہے تو وہ بھی پوجا کرنا شروع کر دے، وہ بھی تو یہ کر رہا، میں بھی یہی کروں، تو پھر آپ کا مذہب ہی آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو عیسائی کا تو یہ سوال ہی غلط تھا۔ اگر مسلمان قتل کو جائز کہہ دے کہ ہاں قتل کرنا چاہیے، روزانہ ایک قتل کر لیا کرو، تو کیا عیسائی بھی قتل کرنا شروع کر دے گا کہ مسلمان بھی تو کر رہے ہیں، میں بھی کروں گا، یہ حلال ہے؟ جو چیز اگر مسلمان غلط کرتا ہے تو مسلمان کا مذہب اسلام غلط نہیں ہے، وہ آپ مسلمان بھٹک گیا ہے یہ کہیے گا، مسلمان نافرمان اللہ کا ہو چکا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مذہب خراب ہے، ہم مسلمان بھٹک چکے ہیں اور
انہوں نے تو کہہ دیا کہ یعنی کہ اب اس کا مطلب یہی تھا کہ یعنی مسلمان کر رہا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں، تو کیا ہوا؟ تو کیا ہوا؟ یہ مذہب نہیں ہے۔ مذہب کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا جو بھی کر رہا ہے کرنے دیں، آپ اس کو صرف سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، حوالہ دیجئے، آپ دلیل پیش کیجئے، لیکن ہرگز یہ مثال دینا کہ وہ مسلمان بھی تو باباؤں سے مدد مانگتے ہیں اور وہ بھی اللہ کا درجہ دیتے ہیں، تو میں دیتا ہوں تو کیا ہوا؟ تو پھر تم کیا ہوا تو تم کیا کمپٹیشن پہ چلو گے؟ یہ سوال ہی غلط ہے۔ اور مرزا صاحب آپ جو اس کی تابعداری کر رہے تھے، آپ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک غلط انسان ہے۔ تو آپ کے بغض رکھنے سے، حسد رکھنے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے صحت پر کوئی اثر ابھی تک نہیں پڑا ہے اور نہ پڑے گا۔ جو بات بھی کیا جائے وہ دیکھیے، قبر میں کوئی نہ ہمارے آپ جائیں گے مرزا صاحب، اور نہ مفتی حنیف جائے گا، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک جائے گا۔ ہر انسان کو اپنا حساب دینا ہے، اور یہ قبر ایسی ایک جگہ ہے جہاں صرف اکیلے لڑنا ہے، اکیلے مقابلہ چلے گا، کوئی اس کا سپورٹر نہیں ہوگا وہاں پر۔ اپنے ایمان جس کا ہوگا وہی کامیاب ہوگا، اور قبر کے اندر نہ کوئی جج ہوگا، نہ کوئی وکیل ہوگا۔ وہ ایک ایسی جگہ ہے اور سب کو جانا ہے وہاں، یہ کوئی اکیلے مفتی صاحب نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اسلام کا جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چوری کرنا ایک عام آدمی کے لیے تو حرام ہے، امام صاحب اگر چوری کریں تو ان کے لیے حلال ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ زنا اگر حرام ہے تو سب کے لیے حرام ہے، چاہے حاجی صاحب ہوں، چاہے نمازی ہوں، چاہے 80 سال کے لوگ ہوں، چاہے 50 سال والا ہو، چاہے جوان ہو، زنا اگر کرے گا تو سب وہی گناہ اس کو ملے گا، وہی سزا اس کے لیے بھی ہے جو سب کے لیے ہے۔ لیکن جو آپ لوگوں نے دین کو بنا لیا ہے اپنے اپنے اسٹائل سے، کہ لوگ صوفی بن کر کے بڑا چلتے ہیں کہ جی میں مسلمان ہوں، دیکھیے میں بڑا متقی ہوں، میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، میں نے، تو یہ صرف اسلام نہیں ہے۔ اسلام اصل ہے کہ دین کی خدمت، انسانیت کی خدمت، اور یہ خدمت کرنے کے لیے آج لوگ تیار نہیں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔